دہشت گردی سے لڑ رہا ہے، انڈیا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ وہ بھی لڑ رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس ریسرجنس آف ٹیررزم ان پاکستان؟ ہم تو ہمیشہ سے انڈیا میں کہتے آ رہے ہیں کہ the way US exited Afghanistan was terrible to say the least. But I think Pakistanis or Pakistan as a state doesn't have the merit to comment on that. Because پاکستان میں ایک خوشی کا ماحول تھا جب طالبان آکیوپائڈ افغانستان. آئی تھنک سب سے بڑی غلطی اگر کسی نے کی ہے افغانستان کو سمجھنے میں تو وہ میرا خیال ہے وہ پاکستان نے کی ہے، وہ اور کسی پلیئر نے نہیں کی. بیکاز آپ دنیا کو بتاتے رہے یہ بات کہ بھائی افغانستان میں آپ افغانس کو ہرا نہیں سکتے. یو نو دیز پیپل ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے وارریئر اسپرٹ. بٹ آپ نے خود کہیں نہ کہیں یہ سمجھنے میں غلطی کر دی کہ اگر انہوں نے کسی اور ملک کی انٹرفیرنس برداشت نہیں کی تو وہ پاکستان کی بھی انٹرفیرنس جو ہے وہ ایک لمٹ تک ہی برداشت کریں گے. بٹ آپ نے طالبان کو سب کچھ آپ ہی نے سکھایا، کس طرح سے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہے، کس طرح سے اپنی PR کرنی ہے، کس طرح سے دنیا میں گھومنا ہے. In fact, Pakistanis were the ones who were telling the whole world, look, you know, they have broken the shackles of slavery and please recognize them, please give them money, otherwise it will be a problem for the region. تو I think آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ it will be a problem for you first and then the region. صحیح کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کئی دفعہ بچے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ جن بچوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے وہ جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنی فلائٹ خود لیتے ہیں. میرا خیال ہے افغان طالبان بھی اسی کیٹیگری میں آئے ہیں. اوبویسلی وی ہیو ٹو لک انورڈ. اس میں تو بہت ساری چیزیں. آپ کے خیال میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ہے قومی یکجہتی کی. مسلح افواج all have to be on one page کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اور ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ مسلح افواج فل آپریشن کی ایک ضرورت ہے جس میں پاکستان آرمی، پاکستان کی ایویشن اور اس کے بعد ایئر فورس اور امریکن افغانی شوڈ بی ٹولڈ کہ اگر آپ نہیں کنٹرول کریں گے ہم سرحد پار بھی سرجیکل اسٹرائک کریں گے تاکہ ہم نہیں چاہتے ہمارے کو نقصان ہو. یہ والی اور زیادہ خطرناک ہے بیکاز اس میں جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہیں وہ پاکستانی سولجرز ہوں گے. امیرکنز آر نو مور دیئر ٹو سپورٹ یو ان اینی وے. جسے کہتے ہیں نا ایک ٹیکٹیکل سپورٹ، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. سو اٹ از ایون مور ڈینجرس. نمبر 2، اس میں یاد رکھیں کہ جو بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں انہوں نے بھی TTP کو جوائن کر لیا ہے. سو اٹ از رادر مور تھریٹننگ دین دا پریویس ون. دس از وائی دا ڈیفینس بجٹ ٹیکس پریسیڈنس ایوری ٹائم. یہی تو وجہ ہے کہ وی آل نو کہ ہمیں ہر طرف سے تھریٹ ہے اور اسی وجہ سے تو ہم اس بجٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. سو ابھی جب ضرورت ہے تو دس از ہائی ٹائم. اور آپریشن کے علاوہ آپ کے پاس آپشن بھی کیا ہے؟ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ TTP کے ساتھ ہمیں بہت سختی سے نپٹنا پڑے گا اور پاکستان کے اندر جو TTP کے سیاسی وکیل ہیں انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی سیاسی وکالت نے پاکستان کو دوبارہ دہشت گردی کے نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. وہ سارا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو گیا اور آج قوم ایک نہج پہ دوبارہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. وہ ساری پالیسی کلیپس کر گئی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان از اے گیرزن اسٹیٹ. A garrison is first of all the front line of an empire. ہمارا اگریشن کا بھی اتنا ہی ہے کہ وی آر دا آؤٹ پوسٹ آف دا امہ. وہ کیا کہتے ہیں غزوہ ہند اور یہ آپ نے نہیں سنے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. ان کا تو پورا پروگرام ہے اپنے آپ کو دنیا میں پھیلانے کا. میں نے کہا کہ نہ آپ کی کوئی اکانومی ہے. انہوں نے جو تگڑم ان کا چل گیا وہ یہ تھا کہ کولڈ وار میں انہوں نے امریکہ کو کنونس کر لیا کہ آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہم ہیں، آپ ہمیں آرم کریں تو سوویت یونین کو روکنے کے لیے ویل بی ان دا فرنٹ. مڈل ایسٹ میں آپ کی آئل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی فرنٹ لائن وہاں بن کے وہاں پہ بھی آپ کی مدد کریں. تب امریکہ میں پاکستان کے اس پوائنٹ آف ویو کو انہوں نے تھوڑا سا سپورٹ دینا شروع کیا. 54 میں 59 میں ملٹری پیک ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ کر لیے اور بعد میں امریکنز کو جو شک پڑ گیا تھا 59 میں کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لے رہے ہیں اپنا سوویت یونین کے فرنٹ لائن بننے کے لیے بٹ ایکچولی ٹو اسرٹ دیم سیلوز اگینسٹ انڈیا. وہ رن آف کچھ میں ایکسپوز ہو گیا جب انہوں نے اپنی ایڈوانس مشینری وہاں پہ استعمال کی اور ان کو دماغ خراب ہو گیا کہ یار ہم تو اب کشمیر میں گھس جائیں تو وہاں پہ بھی ہم ہندو جو ہے وہ لڑ ہی نہیں سکتا. یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو مجھے امریکن یہ اسکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے آفیسرز کہتے تھے کہ ایوری مسلم سولجر از ایکول ٹو 10 ہندوز.
مطلب مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار 700 سال جب یہ رول کر رہے تھے تب تو انہوں نے کوئی الگ پاکستان نہیں بنایا، تو جب جمہوریت کا دور آیا ہے اور پاور شیئرنگ اور یہ اور وہ، وہاں یہ بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ملک بنا لیا ہے. سو یہ ساری جو ہے نا سوچ وہ ایک ان ڈیموکریٹک کنوکشن کے دور پہ ہے، اور اس کے